الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات کو جذبہ بڑھنے دا پر خدا سے میرے السلام احباب کی محبت کے اوپر وہ نعت پاک جو اکثر میں پڑھا کرتا تھا تو احباب نے یہی التماس کی کہ آپ وہ نعت ہمیں سنائیں انشاءاللہ اسی نعت پاک سے اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں سارے دوست احباب اپنے لیے دعا بھی کریں گے دعائیں جملے بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی صفت و ثنا بھی ہے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہو منگو
پوچھ دیو میرے تو سونے دیا تاوا کی پوچھ دیو میرے تو سونے دیا تاوا جنوں خیر باد سونا جنوں خیر باد سونا لگ دی غریب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے عظمت حسین پاک دی میں کی دساں توہانوں عظمت حسین پاک دی میں کی دساں توہانوں جس دی سواری بنیا جس دی سواری بنیا رب دا حبیب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب وچ قبر دے میری جد سونا قدم ٹکاوے وچ قبر دے میری جد سونا قدم ٹکاوے قدماں چ ڈگ پوا میں قدماں چ ڈگ پوا میں منظر عجیب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے منکر نکیر دے میں سارے جواب دے ساں منکر نکیر دے میں سارے جواب دے ساں نظراں دے سامنے جے نظراں دے سامنے جے رب دا حبیب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے جدو موت آوے سانوں جدو موت آوے سانوں سونا قریب ہووے منگو یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد سودا بزبط ہوئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن جمشق و غلاب کنوز نامے تو گفتن کمال بے ادابیز نماز اچھی زکاة اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا
محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سقام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ سے جڑا کائنات دا خالق و مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، خودی ذات و صفات کے اندر کوئی دا شریک نہیں، پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے، اللہ دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں۔ درود لامحدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار، آقا دو جہاں سرور کون مکان نجب تاباں، خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے دربار دربار گوہر بار کے اندر ادب نال آئیزی انتصاری جناب بلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آئی دی پروکار محفل باغ وسلسلہ شادی خانہ آبادی بابا جی چیئرمین غلام مصطفیٰ صاحب دے صاحبزادے بھائی احمد رضا دے اس خوشی کے موقع دیتے اس محفل باغ دا انعقاد کیتا گیا۔ میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی اس خوشیاں نو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زمینی آسمانی بلاواں تو وفات و بنیاد و محفوظ فرما کے اللہ رب العالمین خیر و برکت و باعث بنائے۔ اللہ رب العزت جڑے علماء اکرام امام و خطیب مسئلہ حاضر علامہ ساجد مجید آصف صاحب اور میرے دل عزیز شخصیت سید اسد اللہ شاہ صاحب آپ تشریف لے کے آئے، اس علاوہ جملہ مسئلہ نظامیہ بابا جی چیئرمین صاحب بابا جی عبدالمی صاحب بابا جی عبدالستار صاحب لالا جی خالد محمود صاحب اور دیگر جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے غلام تشریف فرماؤ۔ اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دعا ہے میرا آنا اور تاڑے سارے اندر مل بیٹھ کے ذکر نبی اور ذکر امام الانبیاء کرنا اپنی پاک بارگاہ جو قبول فرما کے سارے واسے باعث نجات بنائے۔ آمین سارے پیار کریں۔ یہ نہیں کہ حاجیاں نہیں میں بولے تو صرف حاجیاں نے بولے، یہ نمازیاں بھی بولنا ہے حاجیاں بھی بولنا ہے۔ اس واسے حاجیاں دی محفل نہیں، یہ محفل سونے سرکار دی، جڑا بندہ سونے سرکار دی ذات واسے ہے تو نبی پاک دی بارگاہ وچ اپنی حاصل لگاؤن واسے ہے، اس بندے واسے شخصیات نہیں اثر انداز ہوتی ہے، پر دو واسے ہوتا ہے کہ ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگتا ہے، ایسے بہانے ظالم میں رہنا چنگا لگتا ہے۔ سونے دا ذکر ہوئے تے عاشق ہوئے جتے بھی بیٹھا ہوئے جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے نہیں کرتا، سو مگر بہانے کر کے او دے مرنے مردا تے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا اس خوشی کے موقع پر بھی میلاد مناتے ہیں۔ حضرات گرامی بلا تمہید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کے اندر خالق کائنات نے قرآن کی جتنی بھی آیتاں سے پڑھی ہے نا، ساڈا ایمان کے عقیدہ ہے اللہ رب العالمین نے سارے قرآن کو اپنے محبوب دیاں عرشی نعتاں بنا کے سانو دے دیتا ہے۔ سرکار کا ذکر کسے بھی آیت کو پڑھو، کسے بھی آیت تلاوت کرو، میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر ملے گا۔ اور علامہ اقبال نے گالی مکا دی تھی، فرماندے نے مغز قرآن روح ایمان جانے دی، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، حسد حب رحمت للعالمین۔ فرماندے نے قرآن کا مغز ایمان دی روح دین دی جان، فقط میرے مصطفیٰ دی محبت کا نام ہے، فقط میرے مصطفیٰ دی محبت کا نام ہے۔ اور آج دی یہ محفل جو کہ 4 سال تو بعد 29 فروری ہوتی ہے، 4 سال تو بعد 29 فروری ہوتی ہے، اور 29 فروری جدوں 2016 کا دن ہوئے آج کا دن ہوئے، عاشق رسول فنا فی اللہ فنا فی رسول میرے مصطفیٰ کا منظور نظر غازی ممتاز حسین قادری نے اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ کے اندر 27 گوڑیاں مار کے 10 دیتا سی اسا مرد سکنے ہیں لیکن مصطفیٰ کے نال پہ اپنا تعلق نہیں توڑ سکتے۔ یہ بتلا دو گستاخان نبی کو کہ غیر سنی زندہ ہے، نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا تو سب کچھ گنبد خزنہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج کا ٹلے سنیاں دی لوڑ ہی نہیں، سنی وہ یہ جڑا ٹنا ٹن سنی ہوئے، جڑا 16% سنی ہوئے، جڑا 16 آنے سنی ہوئے، اے نہیں کہ
جوانی کو جناب ادھر کو دل دیتا ہوئے تیلی کو دل ادھر کو دیتا ہوئے پنجاب نے دل ادھر دیتا ہوئے یہ ادھر سننی نہیں چاہیے گا سننی ہوئے کہ جدو مقام مصطفیٰ دے حضور کے مقام دے ہوتے جان دے دیواری آوے اس وقت جان دی پرواہ نہ کرے مال دے دیواری آوے مال دی پرواہ نہ کرے اگر اپنے بچے قربان کرن دیواری آوے امام حسین کی طرح کربلا دے وچ اپنے بچے قربان کر کے دنیا نو پیغام دے دے کہ سرتاج نباد دستگر دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین پھر آواز ہوندی ہے ہاں ہاں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرتاج نباد دستگر دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین جدو سرکار کے نام دین دی گل آوے تے اودوں سارا کچھ دینا پیندا ہے اودوں سارا کچھ دینا پیندا ہے اونچی آواز لگاؤ سبحان اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیں امام الانبیاء دے غلاموں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بندے دی جتنی بھی رشتہ داریاں نے سب نے پہلے بندے نو اگر سیاسی میدان ہوئے الیکشن ماضی قریب جو گزر چکی آئے اگر سیاسی میدان ہوئے بندے کہندے ساری برادری دا پک مار دائے سانو برادری دا مان مار دائے سانو جناب رشتہ داریاں مار دیوں نے لیکن اللہ دے قرآن نے اس سارے رشتے کن کے بندہ مومن نو مخاطب کر کے فرمایا سونے حبیب سونے بولو اپنے لبہائے مبارک کھولو سونے اعلان کر دے میرے نبی کو رب پہ فرمانا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صحیفہ نہیں پڑھ رہے ہو میں اپنے پیوتا دیتی کتاب نہیں پڑھی میرے استاد کی گل ہوئے بے شک نہ منیا دے میرے مرشد کامل امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی گل ہوئے بے شک نہ منیا دے او بریلی دے بابے دی اپنے ذاتی گل ہوئے بے شک نہ منیا دے جدو ہوئے بھی لبدا قرآن اس وقت نہ منیا تے پھر تیرا ایمان نہیں رہنا کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں محمد وہ ذات ہے کہ جن میں کوئی عیب نہیں آؤ میری ملت نوجوانوں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو مخاطب کر کے فرمایا سونے ہو تسا اعلان کر دیو اگر تواڈے اباؤ اجداد ہون تواڈے بیٹے سامنے ہون تواڈیاں بیویاں سامنے ہون تواڈے بھائی سامنے ہون فرمایا وازواجکم فرمایا تواڈی بیویاں سامنے ہون فرمایا تواڈے خیش قبیلے والے او سامنے آ جان فرمایا تواڈا تجارت دا سامان ہوے تواڈا مال ہوے جنوں جناب بچا بچا کے سیو کر دیو فرمایا تواڈا لین والا اور رہائشی مکان ہوے جدے واسطے ٹائل پتھر بندہ کیندا جتوں چنگی لبدی ہے اوتھوں منگوا کے لاوا فرمایا ومساکن ترضونہا تیرا پسندیدہ مکان ہوے فرمایا ایک سائڈ تے اے سارے رشتے ہون اے تیری تجارت دا سامان ہوے تیرا مال ہوے فرمایا تیرا مکان ہوے تیرے سارے رشتے ہون 8 چیزاں رب نے قرآن چ گن گن کے دسیاں نے فرمایا اے 8 چیزاں ایک سائڈ تے ہون تینا چیزاں دا تقاضا کیتا فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فرمایا ایک سائڈ تے اللہ دی محبت ہوے او دے مصطفیٰ
دی محبت ہوئے اللہ دے راہ دے اندر جہاد دی گل ہوئے فرمایا 8 چیزاں رشتے چھڑ دیویں اللہ نال پیار کر لویں او دے یار نال پیار کر لویں اور اللہ دے راہ دے اندر او غزہ دے بچے جدوں شہید کیتے جاون او تو اپنے منبر نہ بچاویں اپنا مصلی نہ بچاویں اپنی جناب سیٹ نہ بچاویں بلکہ آقی کملی والے کیا چیزیں میں پیش کروں کیا چیزیں ہماری ہے جدہ ایمان تے عقید ہے اسا فلسطین نہیں جا سکتے ساڑھے کوئی اختیارات نہیں لیکن دل تے تڑک رہا ہے انہاں بچیاں دے نال انہاں مجاہدہ نال سارا دل تے تڑک رہا ہے اور مدینے والا بیٹھ رہا ہے مدینے والا منہ کر گیا تو کملی والے کیا چیزیں میں پیش کروں کیا چیزیں ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری دی وجہ میں کیسے مفتی طارق مسعود کراچی والا دیوبندیاں دا مولوی جڑا کہندا ہے کہ لبیک والے انہاں جناب انہاں موٹیویشنل بندیاں نوں اس طرح دا کر دیندا ہے ایک جذباتی پن آ گیا وے انہاں دا دماغ خراب ہو گیا ہے او میں کہ جاہلا تینوں مفتی کون کہندا وے او تو جا جا کے نوجواناں نوں تیسری تے چوتھی شادیاں دے پیغام دے او تیرے بس دی گل نہیں ہے اساں سکنے ہاں غزہ دا درد کیے اساں دس سکنے ہاں فرما دا درد کیے اساں دس سکنے ہاں فلسطین دا درد کیے اساں دس سکنے ہاں کشمیر دا درد کیے اساں دس سکنے ہاں چیچنیاں دا درد کیے کیونکہ درد اوہی جاندا ہے جدے بڑیاں نے دسیا ہوئے ساڈا بابا دیو تو کہندا سی آؤ پاک فوج کشمیر کی طرف چلیے اور جنگل میرے ہاتھ وچ دے دیو بابے خادم پیغام دیتا اندر ویل چیر تو بندہ نس بھی نہیں سکتا بندہ اگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا قسم رب کعبہ دی اور میرے ہاتھ وچ علم دے دو میں مرتے جاواں گا لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹاں گا ساڈے بابے دسیا ہے کیا چیز میں پیش کروں تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیونکہ ساری ہسٹری پرانی ہے سانو ابو بکر صدیق دسیا ہوئے جدوں جنگ یمامہ دی گل ہوئے ابو بکر صدیق فرما دے فرمایا صحابہ جڑے بدر دے وچ گئے ہو تساں بھی اج اس مدینے وچ نہیں رہنا فرمایا جڑے احد دے وچ گئے ہو اج بھی تساں مدینے وچ نہیں رہنا ابو بکر صدیق وجہ کیے فرمایا ختم نبوت دے ڈاکا پہ جائے اور جدوں ختم نبوت دے غدار میدان دے وچ آ جان فرمایا اس وقت کوئی تفریق نہیں کی جاوے گی ابو بکر صدیق فرما دے لے فرمایا سارے نکلو حضرت علی بھی نکلے لے خالد بن ولید بھی نکلے لے میرے آقا کریم دے جملہ سے آقا نکلے لے ابو بکر صدیق کہہ دے لے اگر میں نو اجازت دے وہ میں بھی نکل کے
تاڑے نال آوا حضرت علی نے ہاتھ جوڑ کے آکیا ساڑے خلیفہ دے ابو بکر تسا ایتھے ہی رہو علی میدان چ جاندا ہے خالد بن ولید جاندے نے اور دیگر صحابہ جان لگے اور اے او جنگ عظیم ہے میرے مصطفیٰ دی حیات مبارکہ دے اندر تقریباً 73 جنگاں لڑیاں گئی 259 صحابہ کل شہید ہوئے لیکن جدو ختم نبوت کی گل آئی 1200 صحابہ میرے آقا دی ختم نبوت قربان ہو کے ایک کوئی پیغام دیتا ہے کملی والے کیا چیز میں پیش وہ کوئی سلام تموز کرو کہ پیو دادے دا ذکر نہیں کرتا اور نہ کسی نے پیو دادے دا کیتا ہے نہ کسی نے چاپلوسی کیتی ہے آقا دی ختم نبوت دی کل بھی کیتی ہے آج بھی کرانگے میدان سے بھی کرانگے ممبر سے بھی کرانگے تاڑا بھی حق بن گئے جتے آقا دی کل ہوئے اس وقت چکیاں نہ کرو اپنے دلان مدینہ بنا کے آقا کرو سونیا آج سانوں موقع ہوئے اسا اپنے بچے بھی قربان کرانگے جوانیوں بھی قربان کرانگے کیونکہ اسا اپنے واسطے نہیں چونگے اسا جیتے والے فقط مصطفیٰ واسطے کیا چیز میں پیش کروں کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے جلدی جلدی میں گل پیا کرنا ساڈا ابو بکر صدیق تو لگ کربلا دے وچ حسین ابن علی نے دسیا دے اور عراق دے وچ صدر صدام حسین نے دسیا اور یا کہ جان دل دے وقت کوئی بندہ ہسدا نظر نہیں آوے گا لیکن جدوں صدام حسین نو پھانسی کاٹ دی طرف لے کے گئے اور عدالت دے وچ جج نے آکھیا تاڑے ڈیتھ دے ورنٹ جاری ہو گئے صدام ہسنا شروع ہو گیا میں کیا کی وجہ انہیں آگیا کیا چیز میں پیش کروں کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے امام شرف الدین مسیری کو پوچھو آپ نے فرمایا محمد سید القونین والثقلین آپ نے بھی جناب مصطفیٰ دی ختم نبوت پیرا دیتا سارے بزرگ ایک کوئی دستر ہے جدو امام اہل سنت مجدد دین و ملت گشتہ عشق رسالت امام عاشقان حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی کو پوچھیا آپ دسو فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے یہ مکین و مکان تمہارے لیے فرمایا دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے او ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے ادھر والے بھی بول نبی پاک رواجی تقریرہ کرتے رہیے واقعات بیان کرتے رہیے تو بندے بھی اندر جیئے کہ ماشاءاللہ عشق دی گلنا وہ بھئی حالات حاضرہ کے مطابق گل کر لینا حالات حاضرہ کی ضرورت ہے جیسے عمر تھی وہ دے مطابق گل کی تھی جاوے اور علماء دے حق بنتا ہے علماء کے منصب کے صرف نہیں کہ صرف جناب وہ قرآن حدیث بیان کر نماز کے مسائل بیان کر ٹھیک ہے نماز کے مسائل بھی ضروری نے لیکن اگر کوئی نبی پاک دی بے ادبی کرتا ہوئے اوتھے بندہ سوم و صلاۃ کی گل نہیں کر سکتا اوتھے جناب گل کیتی جاندی ہے میدان دی اوتھے گل کیتی جاندی ہے میدان سجاؤں دی اوتھے گستاخ کا ہاتھ روکنا یہ لازم فرض ہے اگر کوئی بندہ نہیں روکدا خاموش رہے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں
یسعى مع ظالم فهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. فرمایا جڑا بندہ کسی ایسے بندے دے نال کھلوتا جنوں پتہ ہے یہ بندہ ظالم ہے، یہ بندہ زانی ہے، یہ بندہ شرابی ہے، یہ بندہ بدکردار ہے، اور بھاوے وقت چودھری ہوئے، وقت سرمایہ دار ہوئے، یہ بندہ دے نال کھلو جاوے پارٹی بیستے. میرے آقا نے فرمایا اے فتوہ مصطفیٰ ہے، مدینے دی سرزمین کا فتوہ زبان مصطفیٰ وچوں اس لفظ نکلے نے. جڑا بندہ ظلم دیا ویکھدا رہے اور ظالم دا ساتھ دے او دے نال چلے، میرے آقا فرماندے نے فقط خرج من الاسلام، وہ اسلام تو خارج ہے، او دے اسلام تے ایمان کی ضرورت نہیں. سانو ایمان او دا چاہیدا وے کہ جڑا بندہ چکی دے وچ آٹے دی طرح پیستے جاوے اپنا وجود ختم تے کر دے وے، لیکن کبھی نہ شکوا کرے نہ شکایت کرے، بلکہ کبھی لطف سجن دم ندم کارے سجن گاہ گا اور انجوی سجن واہ گا تے انجوی سجن واہ گا. میرا بندہ میدان میں کے تو سیٹ تے ہٹ جاوے تاکہ نہیں انجے گالی نہ کرو. ایو جی گل وہ مسلمان نہیں ہے گا کیونکہ میری تیری گل نہیں، زبان میرے آقا دی ہے. میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسی غور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں. او کوئی ایگو جیا جاگ وچوں لبدا ہی نہیں. آؤ میری ملت دلو جوانو، میں اپنا پیغام دینا چاہنا وا. جنہوں میرے آقا کریم نو رب کعبہ نے فرمایا سونیو اس سارے رشتے گن گن کے بیان کرو. میرے آقا بیان کیتا فرمایا تاڑے ابا و اجداد ایک مقام تے غور، تاڑیاں بیویاں غور، تاڑے بیٹے تاڑے بھائی، ایک چار رشتے میں جنہیں بعد سے بندہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. فرمایا ایک سیڈ تے گو جان، فرمایا 5ویں نمبر تے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادًا. فرمایا او تاڑا تجارت دا سامان جنہیں خسارے دا تانو ہر وقت خطرہ لائے گنگا ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. فرمایا او تاڑا مال جنہ جوڑ جوڑ کے رکھ دے ہو. فرمایا تاڑا مکان 8 چیزوں میرے آقا نو رب نے بیان کروا کے فرمایا سونیا جنہ 8 چیزاں دے پیچھے لگ کے اللہ رسول دی محبت چھڑ دے، جہاد کے متعلق گل نہ کرے. فرمایا انہوں پیغام دے دو فتربصوا، وہ انتظار کرن اللہ دے حکم دا. اللہ فاسقانوں ہدایت نہیں دیندا. آؤ میری ملت دے نوجوانوں، ایک سوٹی قرآن دی میں بیان کر دیتی ہے، ایک سوٹی جدے ہوتے میں بھی اپنا ایمان پرکھاں گا. تسی اپنا ایمان پرکھو، اگر ادھے برابر ساڑھا ایمان مکمل ہے تو پھر فابیہا، وگرنہ سانو اپنے عمال دی طرف توجہ کرنی ہے. آؤ میرے آقا کریم دی محبت، میرے مصطفیٰ دا پیار، میرے مصطفیٰ دی محبت دے تقاضے وہ دے چند ایک پہلو میں پیش کرنا. میرے آقا کریم دی محبت پہلا تقاضا ہے مصطفیٰ کریم دی اطاعت کی جاوے. کی جاوے؟ اطاعت. لفظ اطاعت تو ایک اطاعت کی جائے. اور اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جی گل کا حکم کہنا بھی آ کام کرنا ہے وہ بندے نے کرنا ہے، بندے نے کرنا ہے. یہ اطاعت ہے، اتباع پھر مصطفیٰ کریم دی. تو نبی پاک علیہ السلام دے اس اطاعت متعلق اللہ نے قرآن کے اندر متعدد آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرو، میرے مصطفیٰ دی بولو تو صحیح اطاعت کرو. قرآن پڑھیے تو کہو سبحان اللہ. یہ سنی قرآن نہیں پڑھتے، میں کہا سی قرآن ہی تو پڑھنے ساڑھے کو ہو رہا ہے بھی کیے اسا قرآن اچھی نہ تھا سمجھ کی پڑھنے ہیں. کیونکہ میاں صاحب فرما دے شتا متا
فرمایا اس میں جنا پائی کہ خاصا رمضان پایا اولادہ قرآن پیش کرتا جاوا اطاعت مصطفیٰ کے متعلق اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ سونیا اسا جتنا بھی نبی بھیجے نے اس وجہ تو بھیجے نے انہیں دی اطاعت کی جاوے دوسرے مقام تے رب نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ نے تیسرے مقام تے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جنہیں میرے یار دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی جنہیں یار دی اطاعت میں زندگی گزاری انہیں اللہ دی اطاعت میں زندگی گزاری آؤ میرے آقا کریم دی بارگاہ دے وچ حضرت محیصہ اور خویصہ یہ دونوں بھائی نے آپس کے اندر انہوں نے ایک یہودی اپنی طرف مال دینا وے اگر کوئی بندہ غریب ہوئے اگر کوئی بد عقیدہ ہوتی بچیاں دی شادی کرواوے ہوتے گھر وچ راشن پہنچاوے اے ضروری تے نہیں ہے وہ بندہ جناب آگے اسامی تیرا عقیدہ قبول کریے اسی طرح یہودی مسلمانوں اور غریبانوں اپنے نال لان واسطے تساں ویکھیا نہیں ہے جدوں الیکشن دے دن آندے نے سڑکاں پھٹیاں جاندیاں نے کھمبے آ جاندے نے گاڑیاں دے سولنگ پینا شروع ہو جاندے نے کس وجہ تو 5 سالہ واسطے دھوکا کھا جاؤ لیکن نانا اللہ نے جنانوں عقل تے شعور دیتا وے وندے نے سونے دیا نالیاں بھی بن جان اور سونے دیا اٹھاتے بھی بن جان اسا کی کرنا ہے سانوں تے مدینے والے دی غلامی چاہیے مدینے والے دی غلامی چاہیے لیکن اے لوگاں نوں مائل کرنے طرف مختلف حربے ہوندے بریانیاں پہ اوتے کھوائیاں جاندیاں اوتے جناب ڈبے بنڈے جاندے نے چاہ کی پیالیاں آندے نے ساڈے دفتر 24 گھنٹے کھلے نے کی کریے جی اوتے جناب روٹی کھاؤ آگے چاہ پیو پانی پیو جو دل کرے تے میں کہ 5 سال واسطے نہیں جننے دناں دے واسطے تیرے انگوٹھے کی شہادت ساڈے حق چ نہیں نہ پیندی اونلی دیر تک لگ کر کے چٹدا رہے بعد جو کچھ مرضی کرتا روی ساڈا تیرے نال تعلق نہیں لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے مصطفیٰ دا دین اے نہیں میرے مصطفیٰ دا دین ہے فرمایا پاویں بندہ وقت وزیر اعظم ہوئے وقت امیر المومنین ہوئے عمر فاروق دی طرح ایک بندہ نبی نا اس نبی نے بندے میں جا کے جناب عمر نے کھانا کھلایا وہ کھانے کا لقمہ جدو وہ دے ہونٹاں کے نال لگیا وہ دی زبان کے نال مس ہویا انہیں آکھیا اون وانیا تو ابو بکر صدیق تے نہیں لگدا تو کوئی اور ہے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں تو تے نبی نہ ہے تینوں کیا میں پتہ چلے گا کہ میں ابو بکر صدیق نہیں ہوں آکھیا ابو بکر عمدہ ہے آکے میرے گھر دے برتن بھی دھوندا ہے میرے گھر دا جھاڑو بھی ماردا ہے اور میرے گھر دے جھاڑو مار کے جڑا کھانا پکا کے لے کے ہوندے نے اونوں سب نالوں پہلے اپنے منہ دے وچ نرم کر کے جدوں نرم ہو جاندا ہے اودوں میرے منہ وچ دیندے سن مینوں لگدا ہے ابو بکر انتقال کر گئے فاروق اعظم دی اکھاں چوں آنسو آ گئے آکھیا ابو بکر تیرے مقدر تو قربان جاوا تیری عظمتاں تو قربان جاوا ابو بکر ایک نبی نے پتہ نہیں مدینے دے اندر کتنے لوگ نے جنہاں دے نال مسلماناں دے خلیفہ نے اپنے اس طرح محبت کا اظہار کیتا وے اور اے او بندے نے جنہاں اسلام پڑھے ہیں جنہاں اسلام والے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے ہیں اور جدوں مسلمان اس طرح دا ہوئے نظام مصطفیٰ ہوئے اور پھر اے چیز میں نہ نہیں رکھ دی کہ بندہ ساڑھے نال کھلوتا ہے یا نہیں بلکہ مانا یہ رکھ دی ہے اے مصطفیٰ دا غلام ہے اے سادہ امام ہے اسائی کی جتیاں بھی اپنے سرہ دا تاج سمجھ لیا کہ جو غلام رسول اللہ دے اسا غلام ہونا دو بھائی نے محیصہ اور خویصہ
انہوں کچھ بیان کرنا محیصہ تو ایسا کہتے ہیں لیکن اس طرح لفظ تشدد لال محیصہ اور خبیصہ ایک نوجوان ایک بھائی محیصہ انہیں کلمہ پڑھ لیا کی پڑھ لیا کلمہ وہ نہیں جڑا تبلیغی جماعت نے پڑھتے کلمہ پڑھو سنیاں نے مسیحتاں دے وچ تے شکر ہے باٹھا لے جان چڑھا لی انہوں نے تے سارا کچھ انہوں نے لے جانا اور آدھے کلمہ پڑھو بھی کلمہ پڑھونا تو جا کے جاؤ نہ کرتارپور تے بارڈر تے کلمہ پڑھونا تو جاؤ نہ سکھاں دے کول کلمہ پڑھونا تو جاؤ نہ کرسچناں دے کول پر ہن جا کے دسو کلمہ پڑھونا ہے تو صرف سانو سنیاں نوں آ کے کلمہ پڑھونا ہے اور دل میں عشق نبی نہیں کیا کر تو کلمہ پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ اگر مصطفیٰ دا غلام نہیں ہے ایمان دا ڈاکو بھر کے ایمان ساڈا نہ چھین اسی کلمہ ضرور پڑھ لیا اسی کلمہ ایہو جے پڑھے ہے جہو جا غازی عباس پڑھے ہے جہو جا حضرت امام حسین پڑھے ہے اسا کلمہ او پڑھے ہے جڑا ابو بکر صدیق سے مولا مرتضیٰ نے پڑھے ہے اور جڑا کلمہ غازی ممتاز حسین قادری نے پڑھ کے اس تخت تاج سے کھڑے ہو کے پیغام دیتا ہے اسا مرن والے نہیں اسا مٹن والے نہیں اسا پچھا ہٹن والے نہیں غازی کیوں فرمایا اج بھی سجن واہ ہوا تے پھانسی دا بندہ پا کے بھی سجن واہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ غازی تیرے جان نثار بے شمار غازی تیرے جان نثار بے شمار جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا اچھا نام ہے بھی بن جاندے میرے پیو دا نام تہاڈے کوئی نہیں جاندا سیدھی گل کرنی وہ کسی نے پیو دا کوئی نام نہیں لیندا اج 29 فروری ہے اسلام آباد 12 کو ٹھار تے اوتھے اج بھی سات رضوی بیان کر کے ممتاز قادری نوں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں بابا خاتم حسین فقط دا مجدد اپنے سر کی پگڑی لا کے دستار لا کے غازی دے قدماں دے وچ رکھ کے آندا سی غازی جا کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ ساڈا بھی پیغام دے دی کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا پوکے شور مچاوے نہ منہ سے رسالت کل شری اندر کوئی زور نہ پھیلا پاوے آج بھی میرے بابا جی نے دسیا جڑا رسول اللہ دا غلام ہوئے اسی اپنے سر کی پگڑیاں دے قدماں تے رکھ دیں گے بھائی ابراج صاحب کے تشریف لے آؤ ماشاءاللہ آ جاؤ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دنیا دا سیاستدان آوندا تے اوتھے آ نعرے نہیں سی بجنے اللہ تعالی دے رسول دے کتیاں بلیاں دے بجنے سن تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بھائی ابرار پہلے بھی پنڈ دے دوترے نے پہلے بھی آندے رہے اج کیوں اسی استقبال کیتا صرف سرکار دی وجہ تو کیتا حضور دی وجہ تو کیتا جڑا بندہ اپنا سارا کچھ لے کے میدان دے وچ نکل کے کھلو بھی جاوے تے پھر او دا استقبال بھی کیتا جاتا ہے اللہ عزتاں بھی عطا فرماوندا ہے اپنا سارے کو سبحان اللہ اللہ تے گرامی میرا توجہ فرمان امام الانبیاء دے غلاموں میں عرض کرنا چاہنا محیصہ اور خویصہ یہ دونوں بھائی نے ایک بھائی نے محیصہ نے کلمہ پڑھ کے کملی والے دا کلمہ پڑھ لیا اور مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ آ کے ایمان قبول
کر کے کملی والے دا کلمہ پڑھ لیا ادھر میرے آقا دی اطاعت دا حکم آ گیا میرے آقا نے اس وقت حکم دیتا فرمایا جتنے بھی کوئی یہودی ملے انہوں قتل کر دیا جائے حضرت محیصہ چونکہ کلمہ پڑھ چکے ہیں دوجا ویر ہلے کلمہ نہیں پڑھیا محیصہ نے اس یہودی جڑا انہوں راشن بھی بھیج دائے جڑا سامان بھی بھیج دائے جڑا انہوں نے قربت دی کفالت بھی کرتا ہے وہ سامنے آ گیا ادھروں ایک احسان مندی نظر آتی ہے ادھروں مصطفیٰ دی اطاعت نظر آتی ہے کیونکہ زبان مصطفیٰ وچوں جڑا جملہ نکلیا اس جملے دا مول اگر صحابی نے نہیں پاؤنا لیکن نے مول پاؤنا ہے محیصہ نے اس اپنے محسن یہودی دا قتل کر دیتا خبر چار چفیرے پھیل گئی جنہوں او دے ویر نو پتا چلیا او دے بھائی نو پتا چلیا او خویصہ کہندا وے میں سنیا ہے اس یہودی نو قتل تو کیتا ہے انہیں آگیا ہاں میں کیتا ہے انہیں آگیا تینوں یاد نہیں ہے اچھا بچپن دے وچ جدوں چھوٹے چھوٹے سا اے ساڈے گھر راشن پہنچاوندا سی اے روٹی پہنچاوندا رہیا اج انہوں کیوں قتل کیتا ہے انہیں اپنے بھائی دے سامنے آگیا ویرا اللہ دی عزت دی قسم ہے جس محمد دا میں کلمہ پڑھیا ہے اگر میرے آقا آ کر میں تینوں بھی مار دیوا کیونکہ اپنے واسطے میں جیندہ ہی نہیں ہاں جینا واد فقط مصطفیٰ کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک نہیں پڑھنا چاہے کسی نال مل کے پڑھو کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا کرو کیا کرو جہاں نہیں بلغل اولا کشف تو جا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو کریم دے غلاموں جدوں بڑے بھائی نے سنیا انہیں آکے اگر میرے آقا آکر میں تینوں بھی مار دیوا میں اپنے ماں جائے دا بھی خیال نہیں رکھا گا جدوں جملے سنے انہیں آکے ایک وجہ کلمہ پڑے آئی انہیں آکے ہاں ہاں آؤ اللہ دی عزت دی قسم میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں آتا شام کو میں بھی اپنے آقا کو لے جاؤں میں بھی انہا کلمہ پڑھنا چاہنا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حضرت خویصہ بھی جاندے نے اور جا کے کلمہ پڑھے میں حضرت کملی والیا اور ساٹیاں جانا اتنی امانت جتنے آپ ہو گئے اپنی جانا کے نظرانے پیش کرنے میرے آقا کریم دے غلاموں نبی پاک کے صحابہ نے انج کر کے اطاعت کی تھی اے میرے آقا دی محبت کا تقاضا ہے اور آقا کریم دی اطاعت کی تھی جاوے اور آؤ میرے جناب من جناب عمر کا بیٹا وہ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ ایک دفعہ عمرہ ادا فرما کے ایک صحرا دے وچ اپنی اونٹنی تے سوار نے آپ سواری نو گھما گھما کے ایک دائرہ لگا رہے ہیں لوگاں پوچھیا عبداللہ دسو تے صحیح ایک کی ماجرا ہے تسا انج کر کے اونٹنی گھما رہے ہو حضرت عبداللہ کہتے ہیں اور مینوں آپ نہیں پتا اور اے ہوئی مقام ہے
جتھے میرے آقا نے انج کر کے اونٹنی گھمائی سی مینوں پتہ ہووے یا نہ پتہ ہووے اسا اپنے نبی دیاں عطاواں نوں زندہ کرن والے اسا اپنے نبی دیاں دعواں نوں زندہ کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر دا ایمان اور آؤ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے حضور کی محبت ہے بھی تقاضا ہے کہ کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دا ذکر کثرت نال کیتا جاوے کہ محبت رسول دا تقاضا ہے کثرت نال ذکر مصطفیٰ کرنا اور ان اندر درود بھی ہوندا ہے جو بندہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وہ کثرت نال بار بار دی زبان پہ ذکر مصطفیٰ ہوندا ہے اللہ کی عزت کی قسم اس بندے دی زبان پہ مصطفیٰ کا ذکر آندا جاندا ہے اللہ دے گناہ مٹاوندا جاندا ہے کثرت نال ذکر مصطفیٰ کرنا سرکار دا ذکر کثرت نال کرنا ایک صحابی تھا نا بخاری کے اندر حدیث پاک ہے انہوں دا پیر سن ہو گیا بندہ بیٹھا ہو گیا نا ایک کوئی جگہ سے نظر ہو گئے تے کئی لات سمجھ جاتی ہے انہوں دا پیر سن ہو گیا انہوں نے کہا یار میرا پیر سن ہو گیا ہے کی کراں انہوں نے کہا جدے نال تینوں سب نال زیادہ محبت ہے نا او دا ذکر کر او صحابی نے کہا کمری والے دا ذکر کر کے اندر لبیک یا رسول اللہ سونیا میری محبت تیرے نال ہے سونیا میرا عشق تیرے نال ہے اور نبی پاک کا ذکر وہ دی زمان تے آیا اللہ رب العالمین نے اسے وقت اللہ پیر ٹھیک کر دیتا وہ صحابی کہندے نے اسا نسخہ سمایا ہے جڑا بندہ جنہاں نال پیار کردا ہے اگر وہ دا پیر سو جائے وہ دا ذکر کرے وہ سنیوں تے مبارک ہوے تیرا پیار دا فنکشن ہوے تے ذکر مصطفیٰ دا اور تیرے کلا دا ختم ہوے تے ذکر مصطفیٰ دا اور تیرے گھر دسویں دا ختم ہوے تے ذکر مصطفیٰ دا تیری اماں پہ دا چلیسویں دا ختم ہوے تے ذکر مصطفیٰ دا اور تیرا کوئی چوپ ہوے تے ذکر مصطفیٰ دا تیرا کوئی مر جائے تے ذکر مصطفیٰ دا میں کیا وجہ کیے حضرت مولانا روح فرماتے ہیں کہ ایک دن مجنوں صحرا کے اندر ایک جگہ تے صحرا کی ریت ہوتے لیلا دے جملے لکھدا پیا ہے انہوں پوچھیا کہ لیلا دے جملے کیوں لکھدا ہے انہیں آکھیا ایک کوئی وجہ ہوئے انہیں آکھیا لیلا دا نام لکھنا میرے دل نو سکون ہوندا ہے اور لیلا دا نام تا تحریر پیا کرنا اور انگلی دی قلم بنا کے صحرا دی ریت دی تختی بنا کے کہ میں اپنی لیلا دا نام لکھنا تاکہ میرے دل نو تسلی می کلم کہ میں نو تسلی ہوئے میرے دل نو سکون ملتا ہے میں کیا اے ہوئی جواب اہل سنت دا اے ہوئی جواب لبیک والیاں دا کہ نبی دا ذکر اچھا تا کرنے گا ہر لمحہ کرنے گا ہر لحظہ کرنے گا کہ ساتھے دلانو سکون ملتا ہے اور ساتھے دلان دا سکون ذکر مصطفیٰ کے اندر ہے اور آج تائیں دے آج جناب پنجاب اسمبلی دے بیچ ایک نوجوانہ دا جناب گروہ جاندہ ہے وہ اندر نون لیگ زندہ باد سادہ قائد زندہ باد دوجہ کے اندر سادہ عمران 804 نمبر کہتی زندہ باد دوجہ کے اندر سادہ بلاور دے سرکاری زندہ باد ایک کوئی یہ سنگرال دا ناروال دا محمود انہیں آکیا نا سادہ ساتھ زندہ باد نا سادہ خاتم حسین زندہ باد انہیں آکیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد او کوئی اپنے نو زندہ باد کہندا ہے او کوئی اپنے بڑیاں نو زندہ باد کہندا ہے میں کہ جنہ کھائیے او دے کون کھائیے جنہ کتے بلے دا جھوٹا کھاتا ہے کھا لے انہاں او دے نعرے لاونے نے او جنہیں محمد عربی نے دسترخوان دیا اور دتیاں ہوئیاں نعمتاں جنہیں چننیاں نے انہیں ذکر بھی مصطفیٰ دا کرنا ہے انہیں نعرے بھی ختم نبوت دے لاونے نے انہیں نعرے بھی مصطفیٰ دے لاونے نے انہیں آکیا کی ہویا انہیں آکیا
یہ ہوئی پنجاب اسمبلی ہے جتھے آمنے سان انہاں کا ذکر مٹ جائے گا انہیں اگر پیر کی ٹھوکر نال اسمبلی کے دروازے رو مار کے پیغام پہ دینا اور مالک جدو عزت دے امتحان نہ مالک ہوتے اپنا ایک اور شیر بھی پیدا کر دیں اور دی نمکار دے نال پورا کفر بھی کم جاندہ ہے اور مرزائی نواز حکومت بھی کم جائے گی اور مرزائیاں دے پٹھو بھی کم کے رکھ غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ ایک اور گل کر لو کاری لئیے کہ نہ ڈالے ڈر ہونا بھی نہیں چاہیے آج دا دن غازی ممتاز حسین قادری 8 سال پہلے جس وزیر اعظم نے سین کر کے ممتاز قادری نو پھانسی تے چڑھایا آج دے دن اسمبلی وچ گیا دن بھی آج دا ہے 8 سال گزر گئے اوتے چور چور تے نعرے بھی لگ گئے بول دو اللہ کا انتقام نہیں ہے اللہ اپنے نبی عاشق کا میں بھی چھڑ دیں میں آقا تو سیوت ہے میں کہ ایسے عاشق کا عرص ہوئے گا 29 فروری 4 سالہ بعد آئے گی تے جناب 28واں مہینہ گزرتا رہے گا تے عرص مناونا چھڑ دیں گے غازی علم الدین شہید دا جدوں آپ کا جنازہ اٹھیا نا اس وقت ہندو کے اپنے جناب جلسیاں دے وچ آندے نے اسا علم الدین نو پھٹے تے چڑھا دیتا ایک سادہ لو مسلمان انہاں ہندوؤں دے جلسے دے وچ جا کے کھڑا ہو گیا انہیں آگے چند منٹ دا ایک میں تاڑی نال مکالمہ کرنا چاہنا انہیں آگے بول انہیں آگے اسی اپنا علم الدین دفنایا ہے او دا چھنا نہیں دفنایا جدو جدو آقا دا بے ادب دھرتی میں زندہ ہوئے گا علم الدین بھی آوے گا ممتاز قادری بھی آوے گا تنویر قادری بھی آوے گا احمد چیمہ بھی آوے گا ویر چیر والا خاتم حسین بھی آوے گا اور ساتھ حسین نظمی بھی دنیا کی زندہ لگا سی اپنے اسی ممتاز قادری کلاشن میں نہیں نہ دفنا دیتی وہ دی 27 گولیاں دی ترتراہٹ آج بھی دنیا دے سامنے میں اس عاشق رسول نے اتھا دوڑیا نہیں اتھا نسیا نہیں اس میدان سے کھڑے ہو کے 1-2 گولی مار کے بھی تلٹھیا نہیں غازی ممتاز حسین قادری کو پوچھیا گیا آکھیا غازی دستے صحیح فرمایا جدو گولی مارن واسطے اس دنیا دے کمینے تے خنزیر سلمان کثیر نو گولی مارن واسطے اگے چلا ہوا فرمایا میرے دل وچ خیال آیا تمہیں ماریا جاوے گا پیچھے ہٹن لگا فرمایا جدو پیچھے مڑ کے دیکھیا نا اللہ کے ولیاں دا قافلہ پیچھے کھلوتا سی میں کیا کیوں میں کیا میرے علی شاہ نے نہیں دسیا آپ کیا جدو بندہ ختم نبوت دے پہلے داری کرے نموز رسالت دی چوکی داری کرے او دے پیچھے کسے ایجنسی دا حق نہیں ہونا او دے پیچھے محمد عبداللہ دا حق میں اللہ کے ولیاں دی جماعت پیچھے کھلوتی ممتاز قادری کے اندر جدوں نے آگے اللہ کار جو کرنا ہے ممتاز قادری فرماتا پھر میں سائی نہیں لیا بقائیاں نے چنیاں بھی میگزین دے بیچے ایسا 27 گولیاں مار کے دسیا نا ہو نہیں سکتا اگر علم و دین دے زمانے ہوئے علم و دین پیدا ہوتا ہے اگر سادے زمانے سے کوئی کتا سر اٹھاوے گا ممتاز قادری پیدا ہوئے گا آج بھی پاوے کوئی وقت دا چیف جسٹس ہوئے آکے جی مرزیانوں فیور دے باگا قرآن دی تحریف کوئی مسئلہ نہیں میں کیا نہیں ہو سکتا آسان آج بھی مصطفیٰ دے غلام زندہ ہوا اور ختم نبوت دے اور 40 سال جنگ یمامہ دے 1200 صحابہ دی امداد دے نال احد دے صحابہ دی امداد دے نال بدر دے صحابہ دی امداد دے نال آج بھی کھلوتے رواگے اور آکھا گے ہم کبھی بھی احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے اسا جو کچھ بھی ہے گناہگار ضرور ہاں لیکن مصطفیٰ کے غدار نہیں ہے گے ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ آپ کو جدو پھانسی باز سے بلایا گیا نا اور آل خانہ کی ملاقات کروائی تھی کہ ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ تحجدہ بیلہ ہے رشتہ دار اور کھلوتے ہیں ملاقات ہو رہی ہے ملاقات کر کے جدو
آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے فی امان اللہ اللہ دے سپرد رویا چے نا جدو ایک گل کر کے ممتاز حسین قادری نے اپنے آلے خانہ نو الوداع کرن لگے تو پچھو آپ کے بابا جی فرماندے نے آپ کے والد محترم فرماندے نے اصلا پچھو آواز اتنی ممتاز نام بھی ممتاز ہے کام بھی ممتاز ہے سیرہ لاکھ کے نہیں زبان لاکھ کے زبان آپ دے والد محترم فرماندے نے ساتھ کے بیٹا پیچھے موڑ کے بیٹا پیچھے توجہ دے کر بیٹا ساڑھے وال میں کھلا ہے تو سولی تے چڑھ جانا ہے بیٹا ساڑھے وال توجہ کر ممتاز حسین قادری نے رخ موڑ کے نہیں بیکھیا اپنا نمنا منہ شہزادہ محمد علی نہیں بیکھیا بلکہ چہرہ پھیر کے نہیں بیکھیا ادھر جناب پھانسی کاٹ کی طرف آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں اور دنیا نو پیغام دن دینے فرمایا تانا ملے جے یا چولی پا لئیے تھل سٹیے نا سونی ملے جے یار دے ناوالی چوٹا لے لئیے پیچھا ہٹی یہ نا ممتاز حسین قادری نے انج کر کے پھندے نو اپنے گلے چ لگایا تے اس جناب جلاد نو فرمایا آگیا میرے چہرے دے اوتے کالا کپڑا نہ پاویں انہاں کیا کیوں انہاں کہ میں کہنے تو کالے کرتوت کیتے کالا کپڑا انہاں دے منہ تے پاؤ جڑے موت تو ویکھ کے ڈر جان وہ اج تک انج ہسدیا ہویا پھانسی گھاٹ دی طرف نہیں گیا یہ دنیا دی تاریخ ہے اور لوگ یہ بھی تاریخ وچ لکھے ہے بھٹو بڑا جناب بہادر سی لیکن ایک روایت ہے کہ مرے ہوئے جا کے سولی چڑھایا گیا ایک روایت ہے کہ کسیٹ دیا ہویا بھٹو نو پھانسی دیتی گئی لیکن قربان جاوا ممتاز تیرے مقدر تو ممتاز ہسدیا ہویا کہندا ہے میرے چہرے تے کپڑا نہ پایا جے آکھیا کیوں آکھیا ادھروں سونا آوے اور اپنا چہرہ بھی کھاوے تے میں نہیں چاہتا میرے چہرے تے کالی پٹی ہوئے آکھیا انج بھی ہو سکتا ہے فرمایا ہاں ہاں جنہاں دا کام کریے نا مالک سامنے آگے چہرہ بھی بکھمتے ہیں اور اپنا دیدار بھی کرمتے ہیں اگر حضرت یوسف نو دیکھن والیاں وہ خواتین مصر اپنے جناب اس نے یوسف سے مگن ہو کے قرآن کے جملے میں وقت تانا ایدیہنہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہاتھوں پہ چھری نہیں چلائی ہاتھ کاٹے گئے انگلیاں کاٹ چکی ہے میں نے کہا کیا ہوگا عورتوں کو تکلیف نہ ہوئی آواز آتی ہے جو اس نے یوسف میں مگن ہو ان کے ہاتھ کٹ جائے نازک مزاج عورت ذات بھی ہو انہیں پتہ نہیں چلتا تو ممتاز قادری کہتا ہے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو چہرہ فتوہ سامنے ہو میری جان جا رہی ہو اور آقا مجھے کہے ممتاز آجا تیرا کام بھی ممتاز ہے تیرا نام بھی ممتاز ہے اور ہم بھی جب تو دنیا سے چلا جائے گا تیرے قاتل کے جنازوں میں لوگ نہیں آیا کرتے لیکن عاشق کا جنازہ ہو 60 لاکھ کی وہ دنیا کٹھی ہو کے بتاتی ہے ہم قاتل کہنے والوں کو لعنت ڈالتے ہیں یہ کل بھی ہمارا غازی تھا آج بھی غازی ہے اور قیامت تک جو بھی میرے آقا کی عزت کا پہرے دار ہوگا اس کے جنازے فیصلہ کر دیں گے اور میرے باقی نے کہا تھا عاشق رسول ممتاز کے جنازے کا اگر کوئی ریکارڈ توڑے گا تو وہ عاشق رسول ہی ہوگا وگرنہ دنیا دار کبھی ایسا نہیں کر سکتا اور دنیا نے دیکھا پھر باپے کا جنازہ بھی پیغام دے گا
پاک دی محبت کا تقاضا ہے کہ سرکار دی اطاعت کیتی جاوے حضور دا کثرت نال ذکر کیتا جاوے حضور دے صحابہ نال پیار کیتا جاوے نبی پاک دی اپنے بیعت نال پیار کیتا جاوے تے مصطفیٰ دے دشمناں نال دشمنی بھی کیتی جاوے اتنے آ کے نا تھوڑا جہے خطبے مدھم پہ جاندے کیونکہ نہیں یہ نہ گل کریا کرو لوگ ہس جاندے میں کہ لوگوں کو راضی کرنا چاہے اللہ رسول کو راضی کرنا بابا نہ کہو سبحان اللہ آخری بات کر رہے ہیں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہ اے منافق بنیا کیوں بابا جی نے حدیث پاک بیان کی تھی میں پڑھی نہیں بابا جی نے زبان ساڈی واسطے سند دی حسید رکھتی ہے بابا جی بیان فرماندے نے کہ عبداللہ بن ابی جدوں مریا نا نبی پاک علیہ السلام دے جنازے تے جا کے حضور نے فرمایا تانوں پتہ ہے کہ منافقاں دا یہ سردار کیوں بنیا ہے صحابہ کہندے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں میرے قریب آقا نے فرمایا اس عبداللہ بن ابی نو یہودیاں دی محبت نے یہودیاں دی بولو بولو یہودیاں دی محبت نے اس عبداللہ بن ابی نو اس سٹیج تے پہنچا دیتا کہ منافقاں دا سردار بن گیا میں کہ جتے دل وچ یہودیاں دی محبت ہوے او منافقاں دا سردار ہے کہ وہ ظاہری طور تے نمازاں پیچھے پڑھدا ہے ظاہری طور تے کلمہ بھی پڑھدا ہے ظاہری طور تے نمازاں امام الانبیاء کے پیچھے پڑھدا ہے ظاہری طور تے اقتدا امام الانبیاء کے پیچھے کرتا ہے لیکن وہ منافقاں دا سردار فقط اس سبب سے بن گیا کہ وہ یہودیوں سے پس پردہ محبت کا اظہار کرتا تھا تو جن کے لیڈر ظاہری طور پہ بھی امریکی غلام ہو یہود و نصارہ کے غلام ہو اور باطنی طور پر بھی ان کے غلام ہو ان کی محبت بتاؤ تمہیں ایمان کے کون سے درجے پہ لے جائے گی آج بھی وقت ہے کہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان آپ جتنے لوگ ہیں ان کا ظاہر بھی یہود و نصارہ کے ساتھ ان کا باطن بھی یہود و نصارہ کے ساتھ یہ جب بھی اٹھتے ہیں ختم نبوت کے 295 سیدھے قانون کو اور جناب کبھی نموز رسالت کے قانون کو چھیڑنا چاہتے ہیں کیوں ان کا ظاہری تعلق بھی ان سے باطنی تعلق بھی ان سے اور جو مصطفیٰ کا غلام ہو اس کا جینا بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے اس کا مرنا بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے اس کا آنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہونا چاہیے اس کا جانا بھی مصطفیٰ کے لیے ہونا چاہیے آخری بات کر کے شیر پڑھ کے اجازت حاضری مکمل مدینے والے مو کر کے سونے نو یاد کر کے کملی والے دے سانا دا بدلا اسا دنیا تے نہیں دے سکتے بلکہ سونے دی بارگاہ دے وچ جب نماز وچ آنے اللہم صلی علی محمد و علی محمد سونے تیرے تے تیری آل تے درود ہوے وجہ کیے تیرے سان اتنے زیادہ لے مدینے والے مو کر کے سونے نو یاد کر کے آگے کملی والے اسا تھاڈے غلام پچھلے غلاماں دی معافی منگ لیا آئندہ توبہ نصوح کر لیا آپ اور کہہ سونے صدا و صدا رویتے رہا دوبارہ لباب کے خلاصہ میں پڑھنا اپنے دلان مدینہ بنا کے کیونکہ وہ جنہیں مصطفیٰ کی غلامی لے کے گنبد خضرا کا تصور کر اور دل میں سوچ عکس حسن کمال محمد ابو بکر میرے مصطفیٰ کے کمالات کا مظہر عمر میرے مصطفیٰ کے جلال کا مظہر عثمان میرے آقا کے حیا کا مظہر حضرت حیدر قرار آقا کی آل دی اور جناب باغ بہار نے اور خلفاء کی محبت ساکا اسلام ہے آل بیت کی محبت ساکا ایمان صدا و صدا رویتے رہا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رویتے رہا جتے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو ماں نہیں دنیا تے کسے نو ماں میں دولت تے بس تے
गवारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा है गरीबा दा गुजारा या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मन सब्ब नबियन लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह भाई अहमद रज़ा दी अल्लाह ताला इस शादी खनाबादी के अंदर खैर बरकत आफियत अता फरमाए जितने दोस्त अहबाब आए मोहब्बत इज़हार फरमाया अल्लाह ताला सब दी मोहब्बत को कबूल मंजूर फरमाए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।